بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آج کل بے روزگاری کا دورہ ہے، پڑھے لکھے افراد کو کوئی جاب یا ملازمت نہیں مل رہی، لوگوں کو روزگار میسر نہیں ہے، کرنے کو کوئی کام نہیں مل رہا۔ مزدور کو مزدوری کے لیے کوئی کام میسر نہیں ہے۔ مجھے اکثر احباب نے فون کر کے کہا ہے کہ میں کوئی ایسا آسان وظیفہ یا عمل بیان کروں جس پر عمل کرنے سے انہیں کوئی کام یا جاب مل جائے۔ تو پیارے ناظرین، آج جو میں وظیفہ بیان کرنے جا رہا ہوں وہ انتہائی آسان عمل ہے۔ یوں سمجھ لیں، جاب یا ملازمت حاصل کرنے کے لیے وہ ایک روحانی ٹوٹکا ہے، مگر تیر بہدف وظیفہ ہے۔ جو بھی اس پر عمل کرے گا فوری فائدہ اٹھائے گا۔ ناظرین، کچھ عرصہ قبل چکوال سے ایک شخص میرے پاس آیا، اس کے ساتھ اس کے 4-5 جوان لڑکے بھی تھے، اور یہ سارے کے سارے بے روزگار تھے۔ اس شخص نے مجھے بتایا کہ کئی سالوں سے ہمیں کوئی کام ہی نہیں مل رہا، بالکل بے روزگار ہیں اور روزی رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا ہے۔ اور اس شخص نے مجھے یہ بتایا کہ میں نے روزی رزق کے حصول کے لیے کئی عمل کیے، کئی وظیفے پڑھے، ان میں نوری عمل بھی تھے، علوی عمل بھی تھے، سفلی عمل بھی تھے، بلکہ اس نے یہ بتایا کہ میں نے کفریہ عمل تک پڑھ لکھے، مگر کام ہے کہ ملنے کو نہیں، یعنی ہر حربہ استعمال کیا، اس کے باوجود کوئی کام یا کاروبار ہاتھ نہیں آیا۔ پیارے ناظرین، اس کی یہ درد بھری کہانی سن کر میرا دل عجیب سا ہوا۔ تھوڑی دیر مراقبہ جیسی صورتحال میں آنکھیں بند کر کے میں نے سوچا کہ اس کو کون سا ایسا عمل، کون سا ایسا وظیفہ بیان کروں جس پر عمل کرنے سے ان کو کوئی کام بھی مل جائے اور یہ کفر یا عملیات پڑھنے سے بھی باز آ جائے۔ تو پیارے ناظرین، میرے روحانی مرشد کے صدقے سے اللہ رب العزت نے میرے دل پر القاء فرمایا کہ میں اس شخص کو یہ وظیفہ بیان کروں جو آج معرفت ٹی وی کے ذریعے میں آپ دوستوں کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو یقین مانیے ناظرین، جب اس شخص نے اس وظیفے پر عمل کیا، چند ہی دنوں میں اسے بھی ملازمت مل گئی اور اس کے بچوں کو بھی کام مل گیا، اور اللہ رب العزت نے اس وظیفے کی برکت سے انہیں اتنی زیادہ روزی اور رزق عطا فرمایا کہ 1 سال کے بعد وہ لوگوں کی مدد امداد کرنے کے قابل ہو گئے۔ اور پھر ناظرین، اس وظیفے کو میں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو دیا، اور جس نے بھی اس پر عمل کیا اسی نے فائدہ پایا۔ اور پیارے ناظرین، آج معرفت ٹی وی کے ذریعے میں یہ عمل بیان کرنے جا رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ اب لاکھوں لوگ اس سے مستفیض ہوں گے۔ ناظرین،
انتہائی چھوٹا سا عمل ہے اور سادہ سا عمل ہے. جو بھی اس پر عمل کرے گا انشاءاللہ اسے فوری جاب مل جائے گی، کام مل جائے گا. اور وہ مزدور جو سارا دن چوک میں بیٹھ کر آ جاتا ہے، اسے مزدوری کے لیے کام نہیں ملتا، انشاءاللہ اس کی برکت سے اسے کام مل جائے گا. اور وہ لوگ جو سالہ سال سے کام کی تلاش میں ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے انہیں کام مل جائے گا یا ان کا کاروبار چل پڑے گا. تو پیارے ناظرین، آپ اس پر عمل کریں اور فائدہ پائیں. جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی فوری سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں. پیارے ناظرین، آئندہ آنے والی ویڈیوز انتہائی اہم ویڈیوز ہیں. ابھی میں نے یہ سٹارٹ کیا ہے، آپ لوگوں کی ابھی ایک بیس بنائی ہے. جو آئندہ آنے والی ویڈیوز ہیں یقین مانیے وہ کمال کی ویڈیوز ہوں گی، اور معرفت ٹی وی کے ذریعے ہم آپ کو ایسے ایسے علوم سے روشناس کرائیں گے جن کی لوگوں نے لوگوں کو ہوا نہیں لگنے دی. وہ وظائف یا عملیات سینوں کے اندر چھپا کر رکھے اور انہیں بتایا نہیں ہے. انشاءاللہ اپنے روحانی مرشد کے کرم سے آپ لوگوں کو بلا بخل وہ بیان کیے جائیں گے. اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور اچھے اچھے کمنٹس دیں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے کہ ہم اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے پیش کر سکیں. تو بہرحال ناظرین، اب آتے ہیں ہم اس وظیفے کی طرف کہ وہ کس طرح کرنا ہے. پیارے ناظرین، جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلے پر بیٹھ جائیں، کوئی ایزی نشست لے لیں. وہ دو زانو ہو کر بیٹھنا بھی ہے جیسے اتحیات والی صورت میں بیٹھتے ہیں، یا چوکڑی مار کر جس کو مربع بیٹھنا کہتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں. جیسے آپ نشست ایزی لے سکتے ہیں آپ اسی طرح لے لیں. آپ کے پاس ایک تسبیح ہونی چاہیے، وہ کوشش کریں کہ وہ دبانے والی ٹک ٹک والی نہ ہو، تسبیح ہو. تسبیح صوفیوں کا وتیرہ ہے، لہذا تسبیح ہونی چاہیے. آپ ایک تسبیح لے لیں اور مصلے پر بیٹھ جائیں. تو آپ اپنی پکی نیت کر لیں، پکا ارادہ کر لیں کہ اب میں جو عمل پڑھنے جا رہا ہوں اس عمل کے پڑھنے کی وجہ سے مجھے جاب مل جائے گی، ملازمت مل جائے گی یا کام مل جائے گا. پورا ایک قوت ارادی کے ساتھ، پکے یقین کے ساتھ، یعنی نیت صادق ہونی چاہیے، ارادہ پکا ہونا چاہیے. پھر دیکھیں کہ اس وظیفے سے کیسے آپ کو جاب ملتی ہے. بہت جلد جاب ملے گی، بہت جلد کام ملے گا. تو آپ اپنی نیت پکی کر کے بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں. 11 مرتبہ پہلے درود شریف پڑھیں. جو بھی درود شریف آپ کو آتا ہے وہی درود شریف آپ پڑھیں، اور اس کے بعد 11 تسبیحات یعنی 1100 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے. اور آخر پہ پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. تو پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھا اور پھر آپ نے 1100 مرتبہ یا فتاح ہو یا رزاق ہو آپ نے پڑھنا ہے. ناظرین، آپ کی آنکھیں بند ہو اور تسبیح جو ہے آپ یہ ذہن کے اندر رکھیں. یہ دیکھیں تسبیح، یہ تسبیح کا دھاگا جو ہے اس کو اتنا آپ کھینچ کے ایک سائڈ پہ کر رہے ہیں سارے دانے،
تو یہ دھاگا ایسے ننگا کر لیں اور اس کو اپنی شہادت کی انگلی پہ چڑھا لیں، اور ایک دانہ آپ پکڑیں، اپنے انگوٹھے سے دانہ پکڑیں اور اس کو آپ عمل پڑھیں۔ جب بھی آپ تسبیح پڑھیں یہی آپ کا انداز ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ دانہ پکڑا اور اس کے اوپر عمل پڑھا اور اس کے بعد دانے کو اپنی طرف پھینک دیا، پھر پڑھا، پھر اپنی طرف پھینک دیا۔ تو پیارے ناظرین، آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھا اور اس کے بعد یا فتاح ہو یا رزاق ہو، 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 یا فتاح ہو یا رزاق ہو۔ تو ناظرین 1100 مرتبہ آپ نے یا فتاح ہو یا رزاق ہو پڑھنا ہے، یعنی پوری 11 تسبیحات پڑھنی۔ اب ناظرین جب آپ یہ پڑھ رہے ہوں اس وقت آپ کے دماغ کے اندر، اپنی سوچوں کے اندر یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ آپ اگر جاب کے حصول کے لیے ہیں یا کسی کام کے حصول کے لیے پڑھ رہے ہیں یا مزدوری کے لیے پڑھ رہے ہیں، جیسا بھی آپ کی پوزیشن ہے، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جاب کے حاصل کرنے کا مقصد ذہن کے اندر رکھیں۔ اگر آپ کوئی کسی فیکٹری میں کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر کسی فیکٹری کا کام کرنے کا تصور رکھیں، اور اگر آپ مزدوری پیشہ فرد ہیں تو پھر آپ مزدوری جیسا کوئی کام حاصل کرنے کے لیے وہ پیش نظر رکھیں۔ یعنی آپ اپنے ذہن کے اندر، اپنی سوچ کے اندر تسبیح پڑھنے کے دوران اپنے کام کی غرض کو پیش نظر رکھیں، آپ اپنی پوزیشن کے مطابق۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک مزدور پڑھ رہا ہے اور وہ کوئی اچھی ساری جاب کا سوچ لے، یعنی کہ آپ اپنی پوزیشن کے پیش نظر، اپنی تعلیم کے پیش نظر، اپنے ہنر کے پیش نظر آپ جو بھی آپ ذہن کے اندر وہ سوچ رکھنی چاہتے ہیں وہ رکھیں اپنے کام کی، اور اس وقت یہ سوچیں کہ مجھے یہ کام مل رہا ہے، مجھے کام یہ مل رہا ہے اور یہ میں کام کر رہا ہوں۔ فرض محال آپ اگر ملازمت یا جاب چاہتے ہیں تو پھر آپ جس بھی آفس کے لیے جاب چاہ رہے ہیں یا جس بھی محکمے کے لیے آپ جاب یا ملازمت چاہ رہے ہیں، اس محکمے میں جانے کا تصور رکھیں کہ میں وہاں پر جو ہے اس کے قواعد و ضوابط کے مطابق وہاں پر جاب کے لیے جا رہا ہوں اور وہاں پر جاب کر رہا ہوں۔ اس طرح کا آپ نے تصور رکھنا ہے۔ اور اگر آپ مزدوری پیشہ فرد ہیں تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کو دھڑا دھڑ مزدوری مل رہی ہے اور آپ مزدوری کر رہے ہیں اور اس سے آپ کو بہت سارے پیسے حاصل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی فیکٹری میں، مل میں کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اسی طرح کا تصور رکھیں کہ اس فیکٹری میں جا کر آپ کام کر رہے ہیں۔ یعنی آپ یہ نہ تصور رکھیں کہ مل جائے گی، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ اس وظیفے کی برکت سے مجھے یہ کام مل گیا ہے اور میں وہ کام کر رہا ہوں۔ یہ ایک خاص نقطہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کرنا تھا اور بیان کر دیا۔ آپ اس پر عمل کریں، یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال آپ نے جب 11 تسبیحات یعنی 1100 بار یا فتاح و یا رزاق کو پڑھ لیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد چھوٹی سی اپنے مقصد کے مطابق دعا مانگ لیں کہ اللہ پاک اس کی برکت سے مجھے یہ جاب مل جائے یا کام مل جائے۔ تو یہ آپ نے آخر میں چھوٹی سی دعا کر لینی ہے۔ تو پیارے ناظرین، جب آپ اس پر عمل کریں گے تو یقین مانیے کہ آپ کو فوری یہ جاب مل جائے گی، اور اس کے لیے کوئی چلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ جو بھی کرے گا وہی اس سے فیض پائے گا۔ تو پیارے ناظرین، آپ اس عمل کو کریں اور اس سے فیض پائیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو کوئی کام مل جائے یا جاب مل جائے تو پھر میرے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔